اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی بھی برائی کے ساتھ اعلانیہ تذکرے کو پسند نہیں فرماتے، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا جائے، وکان اللہ سمیعا علیما اللہ تبارک و تعالی سننے والے، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم بھلی بات کو ظاہر کرو، او تخفوه یا اسے چھپاؤ، او تعفوا عن سوء یا برائی سے درگزر کر دو تو بہتر ہوگا۔ فان اللہ کان عفوا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی معاف کرنے والے ہیں اور انتقام لینے کی قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، قدیراً قدرت رکھنے والے ہیں۔ جہاں پر ابتدائی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ برائی کا تذکرہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کسی بھی بری بات کا زبان پر لانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، فحش گفتگو ہو، کسی کی بری باتیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خاص طور پر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی برائی کسی دوسرے کے ساتھ کرنا، جس کو کہ ہم غیبت سے تذکرہ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اعلانیہ کسی کے عیب کو جماعت کے سامنے، افراد کے سامنے یا کسی ایک فرد کے سامنے اچھالنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری بات کے اعلانیہ تذکرے کو پسند نہیں فرماتے ہیں، خواہ وہ مطلقاً ہو یا کسی خاص فرد کی برائی ہو۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم کیا جائے تو مظلوم شخص ظالم کی شکایت کسی ایسے فرد کے ساتھ کر سکتا ہے جو اس کی داد رسی کر سکے، تو مظلوم کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے تاکہ اس کی فریاد رسی کی جا سکے اور اس کی داد رسی کی جا سکے۔ الا من ظلم، تو مظلوم اگر کسی شخص کے سامنے اپنی شکایت کرتا ہے، مثلا دو بیٹے ہیں، دونوں کے آپس میں لڑائی مچ جاتی ہے، تو ایک جا کے باپ کے ساتھ اپنی فریاد سناتا ہے، بیاق شدن چغل خور، تو قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر اس قسم کی شکایت کرنا درست ہے۔ طلبہ میں سے لڑائی ہو جاتی ہے کسی کی، تو ایک اسٹوڈنٹ جا کر دوسرے کی شکایت کرتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ شرعاً ایسا کرنا درست ہے۔ کیوں؟ جس پر ظلم کیا جائے تو وہ اپنی شکایت حاکم تک، تھانے دار تک، استاذ تک، والد تک، یا جو بھی اس کی فریاد رسی کر سکے اس تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کو غیبت اور چغلی شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سبق دے رہے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، بھلی بات کو تم زبان پر لاؤ یا چھپاؤ، او تعفوا عن سوء یا برائی سے درگزر کر دو، یعنی ٹھیک ہے تم پر ظلم کیا گیا ہے لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بھی خود معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے پر قادر ہیں، لیکن وہ انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، اے بندو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق میں رنگ جاؤ، تمہیں بھی اگر استطاعت ہو تو معاف کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یہاں پر جزا محذوف ہوگی، او تعفوا عن سوء یا برائی سے درگزر کر دو، کان خیرا لکم یہ جزا محذوف نکلے گی، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، یعنی معاف کرنا ہی۔ ان الذین یکفرون باللہ، لیکن 25ویں سپارے میں ایک مضمون آتا ہے جہاں پر باری تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مفسرین نے اس کی تشریح میں چیز بتائی ہے، وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ اگر تمہارے اوپر ظلم کرنے والا شخص ظالم انسان ہے اور تمہارے معاف کرنے کی وجہ سے تمہاری بزدلی کا اظہار ہو رہا ہو، اور تمہارے معاف کرنے کی وجہ سے اس ظالم کے ظلم، ہٹ درمی، سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو معاف نہ کرنا ہی بہتر ہے۔
تمہارے معاف کرنے کی وجہ سے اگر وہ اپنی ہردرمی، ظلم اور سرکشی میں اضافہ کرے، آج آپ کو مارا، کل دوسرے کو مارے گا، پرسوں اس کو مارے گا، تو ایسے شخص کو پھر معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حتی الامکان ایسے شخص سے انتقام برابر کا لیا جانا چاہیے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ معاف کرنا تو شریعت نے افضل قرار دیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انتقام لینے کو بھی شریعت نے برا نہیں کہا ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج کبھی بن جاتا ہے، ہم کہیں گے بھائی معاف کیجئے معاف کیجئے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص انتقام لیتا ہے ہم اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، سزا دیتا ہے، تو تم بھی اس کو اتنی سزا دو جتنی کہ اس نے تم کو دی۔ اور بھی دیگر جگہوں پر قرآن کریم میں مضمون آیا، تو معاف کرنا افضل ہے، لیکن انتقام لینے کو شریعت نے گناہ بھی نہیں کہا ہے، اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، چونکہ شریعت اپنے ماننے والوں کو بزدل نہیں بنانا چاہتی ہے، یہ خود آپ موقع محل دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کہاں پر معاف کرنا بہتر ہے۔ اگر ظالم کو یا جس نے آپ کو ستایا اس میں شرمندگی اور ندامت موجود ہے تو ایسے شخص کو پھر معاف کرنا بہتر ہے، لیکن اگر ظالم میں کسی بھی قسم کی شرمندگی اور ندامت موجود نہیں ہے بلکہ وہ آگے سے ہنس رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، پھر ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر اور انکار کرتے ہیں بعض رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کفر اور ایمان کے بیچ کوئی راہ نکالیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی تو ہیں وہ لوگ جو صحیح معنی میں کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے رسولوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر عطا کرے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے ایمان لایا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر نہیں لایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے ایمان لایا، لیکن دونوں نے مل کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ لوگ صحیح معنی میں پکے کافر ہیں جو بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بعض پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اچھا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور پھر دونوں نے مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ آج کوئی شخص ان کو کہے کہ مومن ہے، قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ کفر اور ایمان کی بیچ کے راہیں نکالنا چاہتے ہیں کہ جس پیغمبر کو مرضی آئے اس کو مانے اور جس کو مرضی نہ آئے اس کو نہ مانے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے سارے رسولوں کو ماننا ضروری ہوگا۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ یہ اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر اتاریں آسمان سے کوئی کتاب، یعنی جس طریقے سے تورات باضابطہ تختیوں کی صورت میں اتری تھی۔ یہاں تو جبریل ان کے ذریعے سے الفاظ اور معنی نازل ہوئے، لیکن تورات اس طریقے سے نازل نہیں ہوئی تھی کسی فرشتے کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ تختیاں بھیجی تھی اور جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ تو یہودیوں نے تقاضا یہ کیا کہ قرآن اگر صحیح معنی میں اللہ کی کتاب ہے تو یہ بھی لکھی ہوئی شکل میں کسی کتاب میں یا تختیوں پر آ جانی چاہیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کے ان مطالبات سے غمگین نہ ہوں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بھیانک مطالبے کر چکے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات باضابطہ طور پر لکھی ہوئی شکل میں آ چکی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ایسے کیا پتہ یہ خدا اس کتاب، ہمیں تو نہیں پتہ یہ اللہ ممکن ہے کہیں اور سے لائی ہو،
لہٰذا ہم کانوں سے سننے چاہیے کہ اللہ کہے یہ میری ہی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 آدمیوں کو پہنچایا کوہ طور پر۔ وہاں کہنے لگے ٹھیک ہے، آواز میں تو سنائی دیا کہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ جب اللہ نے بولا کہ اب ہم کو کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ ہی کی آواز ہے، ممکن ہے کسی اور کی آواز۔ تو اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا گیا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات انہوں نے کیے۔ فَقَالُوا، تو کہا ان سے أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی آواز ہے، لہٰذا اللہ کو دکھلائے ہمیں اپنے سامنے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑا اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لوگ زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد واپس آئے۔ واپس ہونے کے بعد جو لوگ پیچھے بچ گئے تھے انہوں نے کیا کیا، یہ تو ادھر تھے لیکن جو لوگ پیچھے تھے انہوں نے کیا کیا، اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اسی بار یا کسی اور مرحلے پر ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا واضح دلائل آنے کے بعد بھی۔ فعفونا عن ذلك، یعنی کل ہی تو بحر قلزم سے نجات پا کر آئے تھے، ابھی دریا سے پاری ہوئے تھے، وری تو اس میں گمت ہوئی، کہتے ہیں رہتے آسان نہ گمت، کہتے ہیں دوہے، کہا موسیٰ ہمیں کوئی شریعت لا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوہ طور پر آ جاؤ۔ وہ ادھر چلے گئے۔ ادھر بنو اسرائیل کی اکثریت، کچھ روایت میں آتا ہے کہ 6 لاکھ تھے ٹوٹل، 6 لاکھ میں سے 5,88,000، اگرچہ وہ اسرائیلی حوالے روایات کے حوالے سے جو تعداد آتی ہے اس میں زیادہ یقینی بات کچھ نہیں کہی جا سکتی ہے، لیکن 5,88,000 لوگ ایسے تھے جو گمراہ ہو گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آنے کے بعد۔ کل ہی اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم سے بچایا اور دریا کو ان کے لیے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کی طرح پانی کو روک دیا تھا۔ آج ان کی سرکشی دیکھیں، فعفونا عن ذلك، ہم نے وہ بھی تم کو معاف کر دیا، وآتینا، پھر بھی ان کو معاف کر دیا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی۔ عصائے موسیٰ ید بیضا، باضابطہ طور پر لاٹھی کا سانپ بن رہا ہے، اور ید بیضا، ہاتھ کو یوں ڈال رہے ہیں اور اس سے ایسی لائٹ نکل رہی ہے جیسے کہ کوئی گاڑی کے لائٹیں ہوں، ہیڈ لائٹس ہوں۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، اب اس کے بعد اگلا سٹیج آیا ہو۔ اگلا سٹیج کیا آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں ان کو سنا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، اب واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد پھر وہی سرکشی شروع، جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اللہ نے یہ کہا کہ مرضی تمہاری، جتنی کتاب پہ چاہو ایمان لاؤ، جتنا ہو سکے عمل کرنا، جو نہ ہو سکے ضروری نہیں عمل کرنا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے عملی کی وجہ سے کوہ طور کو اٹھا کر پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کیا۔ مانو گے یا نہیں؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کے لیے کہ مانو گے یا نہیں۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور ہم نے ان سے کہا، انہوں نے بولا مانیں گے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ تم دروازے میں، سجداً جھک کر عاجزی کے ساتھ۔ وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، سنیچر کے دن میں کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کرنا۔ واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ 40 سال تک، جیسا کہ آج کے سبق میں ہی انشاءاللہ آخر میں آئے گا، 40 سال تک میدان تیہ کے اندر در بدر پھرنے کے بعد آخر کار فائنلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے سامنے شہر ہے، یہ بیت المقدس، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن آج طریقہ کار یہ ہوگا کہ جھک کر داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ لیکن وہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کے بجائے ٹانگیں آگے کے لیے پھیلا کر یوں گھسٹتے گھسٹتے داخل ہوئے سجدہ۔ وقلنا لهم لا تعدوا فی السبت، حکم یہ ہوا تھا کہ سنیچر میں کسی بھی قسم کا شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کر کے جال جمعہ کے دن لگایا اور پھر اتوار کے دن مچھلیوں کو نکالتے تھے جو کہ وہ جال میں پھنسی رہتی تھی۔ کہا سنیچر کے دن کہاں ہم نے پکڑی، ہم نے تو باضابطہ اتوار کو پکڑی، ہم کون سے زیادتی کرنے والے ہوئے۔ اور ادھر سے دستور خداوندی یہ تھا کہ مچھلیاں صرف اور صرف سنیچر ہی کو آتی تھی، باقی دنوں میں بہت کم آتی تھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، سو ہم نے جو ان کو یہ سزاؤں میں مبتلا کیا کس وجہ سے، یہاں بنو اسرائیل کے اللہ تعالیٰ بہت سارے جرموں کو ایک ساتھ گنوائیں گے، آپ بھی انگلیوں پر گنتے جائیں۔ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، فبما نقضهم میثاقهم، یہاں پر آپ جملہ محذوف نکالیں گے، ہم نے جو ان کو سزا میں مبتلا کیا، یہ اس سے پہلے یہاں پر ترجمہ محذوف نکالے آپ، فبما نقضهم میثاقهم، کیوں؟ سب سے پہلے
ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، نمبر 2 اللہ کے آیات کے انکار کی وجہ سے۔ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم پیغمبروں کی اطاعت کرو گے، انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ اللہ کے آیات کو مانو گے، اللہ کے احکام کو مانو گے، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، صاف انکار کر دیا، نہیں مانیں گے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ صرف بنو اسرائیل کے واقعات بیان کر کے بنو اسرائیل کی مردہ ہڈیوں کو سنانا مقصود نہیں ہے، امت مسلمہ کو بھی سنانا مقصود ہے کہ ان راہوں پر چل کر تم بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد شکنی نہ کرنا، اور تم بھی اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دے ہوئے احکام بھی آیات اللہ کا انکار نہ کرنا۔ یاد رکھے گا کہ احکام خداوندی کے عدم تعمیل کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان مانے ہی نہیں، میں نہیں مانتا نماز کو، میں نہیں مانتا کہ سود حرام ہے، میں نہیں مانتا کہ فلاں چیز ایسی۔ جس نے اس قسم کا انکار کیا بنو اسرائیل کے ذرا تو جیسے وہ کافر، یہ امت بھی کافر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ احکام کو تو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص فاسق و فاجر اور گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، جرم نمبر 3 انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق۔ وقولہم قلوبنا غلف، جرم نمبر 4 ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حفاظتی غلاف رکھا ہے، اس دل کے اندر دین یہودیت کے سوا کوئی اور دین گھس ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے ہماری حفاظت کر رکھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں نہیں نہیں، اصل میں اللہ نے تم پر لعنت کی ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ۔ 2 طرح سے اس کا ترجمہ کیا مفسرین نے، نہیں ایمان لائیں گے وہ یہودی مگر تھوڑے سے، جیسا کہ کچھ کتابوں میں آتا ہے صرف 12 یہودیوں نے ایمان لایا، الا قلیلا، یا تھوڑی سی باتوں پر ایمان لائیں گے، مکمل دین اس موسویت پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جرم نمبر 5 وبکفرہم، ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کی یہ کہنے کی وجہ سے، علی مریم، ان کے کہنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بہتانا عظیمہ، ایک بہت بڑی بہتان کی بات۔ وہ یوں کہتے کہ حضرت مریم کا چونکہ کوئی شوہر نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے، اس پر الزام لگا دیا حضرت مریم پر کہ ان کے نعوذ باللہ کسی سے ناجائز تعلقات تھے، ایک چرواہے کے ساتھ جو ان کا منگیتر تھا، تو چرواہا نہیں، ایک منگیتر کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، اور اسی کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا کہ بدبختوں نے، ظالموں نے حضرت مریم کو زانیہ اور فاحشہ قرار دیا۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، جرم نمبر 6 وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ان کے اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ یہاں پر اب نظریات کا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ قادیانی یہ بولیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا جا چکا ہے اور دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ عیسائی بھی کہیں گے کہ ان کو پھانسی پر چڑھایا جا چکا ہے، اور یہودی یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو باضابطہ طور پر قتل کر دیا ہے، پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھیں اوپر سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے، قَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا تو قرآن کا جملہ یوں ہونا چاہیے تھا وَقَتْلِهِمْ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کی وجہ سے، جملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اگر انہوں نے قتل کیا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وقولہم، ان کا یہ دعویٰ ہی ہے صرف، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ کیا دعویٰ؟ کہ ہمیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا۔ اب قرآن صاف 2 ٹوک الفاظ میں انکار فرما رہا ہے کہ وما قتلوہ، ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہیں انہوں نے ان کو پھانسی پر چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پر اشتباہ ہو گیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا، وہ لفی شک منہ، وہ اس سلسلے میں شک میں مبتلا ہے، ما لہم بہ من علم، انہیں اس بابت کچھ بھی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے گمان کی پیروی کے، وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے۔ پھر کہاں گئے عیسیٰ؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔
تو یہ اہل ایمان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لے گئے ہیں. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تقریباً سینکڑوں احادیث جمع کی ہیں اور باضابطہ اس کے متعلق کتاب لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں. قرب قیامت میں وہ اتارے جائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دمشق میں اتریں گے، فجر کے ٹائم اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے آئیں گے، ان کے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے موتی کی طرح، اور باضابطہ طور پر حضرت مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال کا پیچھا کریں گے اور یاجوج ماجوج کا سامنا کریں گے، اور بحیثیت امتی وہ رہیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ طبعی موت دنیا سے انتقال کر جائیں گے. قرآن کریم نے اور احادیث میں ان کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے. جبکہ قادیانی یوں کہتے ہیں، عیسائی یوں کہتے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. یہ قرآن کا صاف انکار ہے. اب جب قرآن کے الفاظ ان کو یوں کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو اٹھا لیا. باولو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی خاصیت؟ وہ تو روح ہر ایک کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے. بعض نے یوں مطلب جواب دینے کی کوشش کی اللہ نے ان کے درجے کو اونچا کیا، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خاصیت؟ اللہ نے تو سارے پیغمبروں کے درجوں کو اونچا کیا، اللہ نے تو ہر مومن کے درجے کو اونچا کیا، تو یہ کیا بے جا تاویلات تم کرتے ہو؟ مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جسم کو بھی، اللہ نے ان کی روح کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن. پھر کیا ہوا تھا؟ روایات میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آتی ہے کہ ادھر سے یہودی سرداروں کو اور یہودی حکمرانوں کو مذہبی علماء نے برانگیختہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، نئے دین کا اعلان کر رہا ہے، اگر تم نے اس کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا تو یہ تمہاری سرداری کے خاتمے کا باعث بنے گا. بھڑکایا گیا سرداروں کو اور حکمرانوں کو. چنانچہ فیصلہ آخرکار انہوں نے یہ لیا کہ نہیں، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر باضابطہ طور پر قتل کرنے کی پورے اہل مکہ نے کوشش کی تھی اور پلاننگ مرتب کی تھی. اسی قسم کی پلاننگ ان لوگوں نے بھی کی. تو پھر کیا ہوا؟ جمعہ کا ٹائم تھا، سنیچر کے دن یہ کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرتے تھے. عصر کا وقت ہو گیا. اب اس سلسلے میں 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری باہر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی اور یہودیوں نے انہی کو پکڑ کر پھانسی پہ چڑھایا. دوسرا قول آتا ہے کہ نہیں، یہودیوں میں سے جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کے اندر سے گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا، یا جس بھی جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ نے اس کی شکل کو بدل دیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پھاڑ کر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. چنانچہ جب وہ بہت دیر تک باہر نہ نکلا تو یہ باقی یہودی اندر گھسے، وہاں دیکھا کہ بھئی یہ تو عیسیٰ کی شکل کا، اسی کو پکڑ لیا. وہ چیختا رہ گیا، چلاتا رہ گیا، میں عیسیٰ نہیں، میں عیسیٰ نہیں، میں عیسیٰ نہیں، میں مسیح نہیں. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اسی کو پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، شکار کرنے گیا تھا، شکار خود ہو گیا. بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتہائی کمزور تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، اور عیسائیوں کے اندر طریقہ کار یہ تھا کہ جس شخص کو پھانسی پر چڑھانا ہو وہ پھانسی کا تختہ خود اٹھا کر لائے گا. عیسیٰ علیہ السلام انتہائی کمزور تھے، وہ پھانسی کے تختے کو نہ اٹھا سکے، اور پھانسی کے تختے کا وزن تھا 120 کلو. جب وہ پھانسی کے تختے کو نہ اٹھا سکے تو جو یہودی ان کو لانے کے لیے گئے تھے، ادھر سے دیر ہو رہی تھی، شام کا ٹائم ہو رہا تھا، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھانسی نہیں دے سکتے. کل سنیچر ہے، سنیچر کے دن مقدس ہے، پھر پھانسی نہیں دے سکتے، مسئلہ لمبا ہو جائے گا. جلد بازی میں تھے، چنانچہ یہودیوں میں سے کسی نے وہ تختہ اٹھا کے جلدی سے پہنچ گئے پھانسی کے گھاٹ پر. یہودیوں نے پکڑ کر جس نے تختہ اٹھا کے لایا تھا وہ چونکہ یہودی تھا تو اسی کو پھانسی پر چڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر، اور ادھر سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ تفسیر حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ ان پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن خود مسیح ان کے خلاف گواہ ہوں گے. اس آیت کے بھی 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں.
قبل موتہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور ان کے خدا نہ ہونے پر، خدا کا بیٹا نہ ہونے پر ہر عیسائی غرغرے کی حالت میں ایمان لے آتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ ان کے صرف نبی ہونے پر، خدا کا بیٹا یا خدا نہ ہونے پر ہر عیسائی اور یہودی ایمان لے آتا ہے غرغرے کی حالت میں، لیکن اس وقت ان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت میں مطلب نکلے گا قبل موتی، عیسائی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لے آتا ہے۔ دوسری تشریح کی گئی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی فرد نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان پر ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام باضابطہ طور پر اب آسمانوں سے اتریں گے قرب قیامت میں، جب اتریں گے تو اس وقت جتنے بھی اہل کتاب زمین پر موجود ہوں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، قبل موت ہی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام خود عیسائیوں کے خلاف گواہ ہوں گے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اس سلسلے میں بھی تفصیلات آ رہی ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے کی جو کہ یہودی تھے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، احلت لہم جو کہ ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ مثلا اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیا، کیوں؟ انہیں عرق النساء کی جو تکلیف تھی اس بنیاد پر، اس وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا۔ وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کی ذیل میں بعض مفسرین نے یہ کہا کہ پھر بنو اسرائیل کی سرکشیوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ اونٹ کا گوشت ان پر مستقل طور پر حرام کر دیا گیا ہو، کیوں؟ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، فَبِظُلْمٍ، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ اس وقت IMF، ورلڈ بینک یا دنیا کے جتنے بھی بڑے سودی ادارے اور بینک سب یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ یہ سود خور کوئی آج ہی سے نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے کا زمانہ ہو، قرآن اس سے پہلے زمانے کی بات کر رہا ہے، وہ اخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے ہر دور کے اندر یہ سود خور قوم رہی ہے۔ وقد نہوا عنہ، جبکہ ان کو سود کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تورات کے اندر باضابطہ طور پر یہ جملہ موجود ہے، سود نہ لو نہ دو، سود مت کھاؤ، تورات کے اندر یہ جملہ موجود ہے، وقد نہوا عنہ، لیکن نہیں مانتے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے اموال کو ناحق ہڑپ کر جانے کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس پر بھی وہی نکلے گا جملہ کہ ان پر جو پاکیزہ چیزیں حرام کی گئی ان کے سود کھانے کی وجہ سے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ پیچھے انہوں نے بتایا تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، جو یہودی نہیں کسی اور مذہب کا تو کوئی پرواہ نہیں، ان کا مال تم ہڑپ کر جاؤ جھوٹی قسمیں کھا کر، امانتوں کو دبا کر، یا جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن جو لوگ علم میں پختہ ہیں یا ثابت قدم ہیں، مثلا حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے صحابہ، والمؤمنون، اور اہل ایمان جو ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکات دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما، جن کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی اتری تو یہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی انسان کی طرف ڈائریکٹ یہ پیغام بھیجے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ آسمانوں سے کسی پیغمبر کی طرف پیغام آیا ہو، وہی آئی ہو، آپ سے پہلے بھی سینکڑوں انبیاء کی جانب، ہزاروں انبیاء کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی آئی ہے، اور اسی میں سے کچھ انبیاء کی تفصیلات یہاں پر قرآن کریم میں جن پیغمبروں کا نام آیا ہے وہ 25 پیغمبر ہیں، ان میں سے بہت سارے پیغمبروں کو نام یہاں پر بھی ایک ساتھ دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، کما اوحینا،
یہ کوئی نئی بات نہیں کہ پیغام کو بھیجا، جیسا کہ ہم نے پیغام بھیجا تھا الی نوح والنبیین من بعدہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جانب اور دیگر پیغمبروں کے جانب ان کے بعد، واوحینا، اور ہم نے پیغام بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب، ایوب، ویونس، یونس، وہارون، ہارون، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور نامی کتاب دی، ورسلا، اور بھی کتنے ہی پیغمبر ہیں قد قصصناہم علیک، جن کے واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، فمنہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، 24ویں سپارے کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، من قبل، اس سے پہلے، ورسلا لم نقصص علیک، اور کتنے ہی پیغمبر ایسے ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ قرآن نے ٹوٹل 25 انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، کسی کا اختصار، کسی کا صرف نام لے کر، مثلا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تفصیلات قرآن میں کچھ نہیں ہے، وَذَا الْكِفْلِ، قرآن میں تفصیلات کچھ موجود نہیں ہے، یسع، قرآن میں تفصیلات کچھ موجود نہیں ہے، لیکن کچھ پیغمبروں کی تفصیلات بیان کی، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 150 بار قرآن کے اندر آیا، 136 مرتبہ یہ واقعہ آیا مجموعی طور پر، اگر دیکھا جائے تو کنایتاً، اشارتاً، صراحتاً، مجموعاً 150 مرتبہ آیا مکمل طور پر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ، اور کتنے ہی پیغمبر ایسے ہیں جن کو ہم نے بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر، وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والا بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بھی عذر باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں جو میں نے ابتداءً آپ کو بتایا کہ آپ کی طرف وہی آئی تو ان لوگوں کو بڑی عجیب چیز لگی، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی نئی چیز ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو صرف آپ ہی کی طرف وہی نہیں آئی، آپ سے پہلے تو ہر دور میں وہی آئی، تو اس پر تعجب کیسے کیا جا رہا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پیغمبروں کو کیوں میں بھیجتا ہوں، پیغمبروں کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہوں، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، تاکہ لوگ راہ ہدایت پر آئیں، نیز تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا تھا، لئلا یکون للناس علی اللہ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی بھی ہیلا اور بہانہ نہ رہے، عذر نہ رہے اللہ کے پاس کل قیامت کے دن رسولوں کے آنے کے بعد کہ خدایا آپ نے تو کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں، اگر بھیجا ہوتا تو دیکھتے کہ ہم کیسی زبردست اس کی پیروی کرتے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ خود گواہی دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم سے اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں آپ کی نبوت و رسالت پر اور آپ کی طرف وحی کی صداقت پر، وکفی باللہ شہیدا، اللہ خود ہی گواہی دینے کے لحاظ سے کافی ہے، اللہ کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، عمرو بن عاص سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے ایمان کیوں نہیں لایا، تم تو عرب کے اتنے زیرک ذہین سیاست دان تھے کہ لوگ تمہاری عقل کے سامنے دنگ رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عرب کے اندر کفر کے سرداروں کا ایسا غلبہ تھا، کافروں کا ایسا غلبہ تھا کہ ہماری عقلوں پر پردہ پڑ گیا تھا، اور ان کے ڈر کی وجہ سے ایمان کا نام زبان پر لانے سے ہم کانپتے تھے، تو ہم ایمان کہاں سے لاتے؟ تو سرداروں کا مسئلہ یہ تھا، نہ خود ایمان لایا نہ اپنے متبعین کو ایمان قبول کرنے دیا۔ ان الذین کفروا، خود کافر رہے اور دیگروں کو بھی اپنی اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، 22ویں سپارے کے نصف میں مضمون موجود ہے، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، قیامت کے دن ان سرداروں کے اور ان کے ماتحتوں کی زبردست لڑائیاں ہوگی آپس میں۔ دوسرے سپارے کے اندر بھی ہوگا، نتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ ہم آج ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن قیامت کے دن تم متبعین اپنے حکمرانوں سے جو بیزاری کا اظہار کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا نہیں مانا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اور ظلم پر ڈٹ گئے، کفر پر ڈٹ گئے، ایمان کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح جم گئے، نہیں ہے اللہ ان کو زبردستی بخشش کرنے والا اور نہیں ان کو سیدھی راہ پر لانے والا۔ زبردستی کے مضمون میں 12ویں سپارے 11ویں سپارے سے لے رہا ہوں، افانت تکرہ الناس
حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم زبردستی لوگوں کو مومن بناؤ گے؟ نہیں بننا چاہتا تو اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیں گے، خود کوئی ہدایت کی راہ پر آئے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو بندے کی اپنی مرضی ہے، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کی ان کو رہنمائی کی جائے گی، جہنم ہی کے راہ کی ان کو رہنمائی کی جائے گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یا ایھا الناس، یہ رسول آ گیا تمہارے پاس حق بات لے کر، حق دین لے کر تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا، ایمان لے آؤ، خیرن لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، وَإِن تکفروا، یاد رکھو کہ اگر تم انکار کرو گے، نہیں ایمان لاؤ گے، کفر پر ڈٹے رہو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے۔ کل وزیر داخلہ بیان دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مسلمان چاہیں تو مکمل شریعت پر عمل کریں، اس نے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی، میں حیران رہ گیا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ کفر پر جو ڈٹے ہوئے ہیں تو کسی جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ کہا کہ مسلمانوں کو اگر واقعتاً دین پسند ہے تو پھر پوری شریعت پر عمل کریں، یہ کیا کہ صرف 4 عورتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، اگر عمل کرنا ہے تو پھر اپنے بینکوں سے سود کیوں لیتے ہو؟ اگر عمل کرنا ہے تو بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کیوں کھولتے ہو؟ میں حیران رہ گیا ایسی بات سن کر کہ بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کیوں کھولتے ہو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کو معلوم ہیں لیکن نہیں ایمان لاتے، کفر پر ڈٹے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اللہ کا کچھ نقصان نہیں، خود جہنم میں جاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ، اور نہ کہو تم اللہ کے متعلق مگر برحق بات۔ عیسائیوں میں سے ایک فرقہ تھا نستوریہ، یہ نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔ دوسرا فرقہ تھا یعقوبیہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا متحد قرار دیتا، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ڈائریکٹ اللہ قرار دیتا۔ ان میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محض پیغمبر تک محدود نہیں رکھا، لیکن بہت تھوڑے سے، مثلا شاہ حبشہ نے جس وقت ایمان لایا اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سامنے دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بھی زمین سے ایک تنکا اٹھا کر یوں کہا تھا کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زائد کچھ نہ تھے۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اس سلسلے میں زیادتی کی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، نہ کہو تم اللہ کے متعلق مگر صرف سچی اور برحق بات۔ تو یہ دین میں غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، طرح طرح کی خرافات چیزیں گھڑی، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مثال کے طور پر انہی میں سے ایک خرافات بپتسمہ نامی رسم، انہی میں سے ایک یہ کہ عقیدہ کفارہ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باضابطہ طور پر پھانسی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، ہم شرابیں پئیں، جو مرضی آئیں کریں، ہمارے تو سارے گناہ معاف ہیں۔ صرف من گھڑت چیزیں دین کے اندر غلو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اللہ کے کلیمے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے محض اللہ کی طاقت و قدرت سے، رب العالمین کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو بولتے ہیں کلمت اللہ۔ القاہا الی مریم، جسے اللہ نے حضرت مریم تک پہنچایا، اس کلمے کو اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور سورہ مریم کے اندر آپ اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہونے والے یا عطا ہونے والی ایک جان تھے اور کچھ نہیں تھے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہونے والے ایک روح تھے، ایک جان تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یوں نہ کہا کرو کہ 3 خدا ہیں، عیسیٰ خدا، مریم خدا اور خود خدا۔ بھائی کتنے خدا؟ کا ایک خدا، گنتی کرو، یہ تو 3 ہے، کا نہیں یہ ایک ہی ہے۔
تو بھئی عیسیٰ خدا نہیں، وہ بھی خدا، مریم خدا نہیں کہا، وہ بھی خدا. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا، باز آ جاؤ، خیرا لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اور 16ویں سپارے میں رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑوں کے ریزے ریزے ہو جائیں، ان کی اس بات کی وجہ سے اتنی بھاری بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد کی ضرورت تو محتاج کو پڑتی ہے. وکفا باللہ وکیلا، کارساز ہونے کے لحاظ سے، کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. لن یستنکف المسیح، عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبد ہونا، بندہ ہونا شرمندگی ہے، عار ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ان کے مقام و رتبے کے لحاظ سے ان کے لیے شرمندگی اور عار ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عبدیت پر، بندگی پر کسی بھی قسم کا عار اور شرمندگی تو محسوس نہیں ہوئی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ مدعی سست اور گواہ چست. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ناز کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ان کو اللہ کی بندگی ان کے لیے شرمندگی ہے، باعث عار ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح لن یستنکف، مسیح علیہ السلام کے لیے باعث عار نہیں تھی یہ بات کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہیں مقرب فرشتوں کے لیے. یہ چونکہ اہل مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو بھی اس میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي، ہاں جو شخص اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سو جو لوگ ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کو اپنے فضل سے بڑھا کر دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، جو لوگ عار محسوس کریں گے اللہ کی بندگی میں، شرمندگی محسوس کریں گے، شرم کریں گے، واستکبروا، اور تکبر اختیار کریں گے، فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی کارساز اور نہیں کسی کو مددگار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آئی تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی جانب سے، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی کو. وانزلنا الیکم نورا مبینا، علماء نے فرمایا برہان سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نور سے مراد قرآن، کہ قرآن کی روشنی سے دنیا کے اندر کفر کی ظلمتیں چھٹ گئی اور تاریکیاں مٹ گئیں، روشنی ہر طرف عام ہو گئی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، سو جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ ان کو اپنی طرف سیدھی راہ کی رہنمائی کریں گے. اب یہاں سے میراث کے مسائل آئیں گے ایک دو، اور آپ کو مکمل آزادی ہوگی کہ آج اس کے متعلق جو بھی سوال چاہیں وہ کریں اور جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. یستفتونک، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ کہ بہنوں کا حصہ کیا ہوگا. کلالہ، کلالہ اسے بولتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ دادا ہو، اور نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، جس کے اصول و فروع اوپر نیچے کوئی نہیں، نہ اس کی اولاد نہ اس کا باپ دادا. ایسے شخص کو شریعت میں بولتے ہیں کلالہ. یہ کلالہ انتقال کر جاتا ہے اور یہ اپنے پیچھے صرف بہن کو چھوڑتا ہے یا بھائیوں کو چھوڑتا ہے. اب اس کی تین صورتیں نکلیں گی. کلالہ نے اپنے پیچھے ایک بہن چھوڑی تو اس کو کلالہ کی پراپرٹی کا نصف ملے گا. سمجھ گئے نا آپ؟ کلالہ نے اپنے پیچھے 2 بہنیں چھوڑی یا 10 بہنیں چھوڑی تو ان کو اس کی پراپرٹی کا 2/3 ملے گا. ایز اے ایگزامپل، کلالہ مر جاتا ہے، اپنے پیچھے 3 لاکھ چھوڑتا ہے تو اس کو اگر بہن ایک ہے تو اس کو 1.5 لاکھ ملے گا، اور اگر اس کی بہن ایک نہیں ہے بلکہ 2 بہنیں ہیں یا 3 بہنیں ہیں یا 4 بہنیں تو ان کو 2 ہی لاکھ ملے گا، چاہے وہ 10 ہوں یا پھر 2 ہوں. 2 سے زائد جتنی ہوں ان کو کتنا ملتا ہے؟ 2/3 ملتا ہے، 2/3.
اچھا، اور اگر بال اتفاق ایسا ہوتا کہ کلالہ بہن ہے، بہن ایسی ہے کہ عورت ایسی ہے کہ نہ اس کا اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، نہ عورت کے بچے ہیں، نہ بیٹے، نہ پوتے، نہ پڑپوتے، نہ اس کا اوپر کوئی، نہ باپ نہ دادا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے چھوڑتی ہے اپنے ایک بھائی کو، تو ساری کی ساری پراپرٹی بھائی ایک کو مل جائے گی، چونکہ بھائی عصبہ بنتا ہے، اور 2 یا 4 یا 5 یا 6 جتنے بھائی کو چھوڑے گے تو وہ پراپرٹی ان کے درمیان برابر سرابر تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، انہی مرون میں تفصیل بتا رہا ہوں بھی اور مزید آپ کو. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں حکم بتلاتے ہیں کلالہ کے بارے میں. انہی مرون ہلکا، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو کلالہ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی میں سے نصف حصہ ملے گا. یہاں پر پھر میں آپ کو تھوڑی سی اصطلاحات بتا دوں. ذوی الفروض ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے حصے قرآن کریم کے اندر متعین ہوں. عصبہ ان رشتہ داروں کو بولتے ہیں جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں، لیکن ذوی الفروض کو دینے کے بعد جتنا بھی بچتا ہے وہ سارا انہی کو مل جاتا ہے. ذوی الفروض اکثر بیٹا ہوتا ہے، یہ ذوی الفروض نہیں، عصبہ اکثر بیٹا ہوتا ہے، اور ذوی الفروض بیوی ہے، ذوی الفروض ماں ہے، ذوی الفروض کبھی باپ بن جاتا ہے، کبھی وہ عصبہ بھی بنتا ہے، اور ذوی الفروض اسی طریقے سے بہن ہے. یہ رشتہ دار جو ہیں ذوی الفروض میں سے آتے ہیں. فلہا نصف ما ترک، تو ان کو کلالہ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی میں سے نصف حصہ ملے گا. وہو یرثھا، اور بھائی بہن کا وارث بنے گا. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی کسی بھی قسم کی کوئی اولاد نہ ہو، وہ کلالہ ہو. فإن كانت اثنتین، پس اگر 2 بہنیں ہوں، فلہما الثلثان مما ترک، تو ان کو 2 ثلث ملیں گے اس پراپرٹی میں سے جو انہوں نے چھوڑے. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر وہ بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، یعنی کلالہ انتقال کر جاتا ہے اور اس کے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، دونوں ہیں. ابھی تک تو آپ کے سامنے صورت آئی اوپر یا صرف بھائی یا صرف بہنیں. اب اگر بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بھائی بھی ہوں کلالہ کے اور بہنیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے جتنا ہوگا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہارے سامنے کھول کر اس چیز کو بیان کرتا ہے، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں. قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، معاشرے میں پیش آنے والی صورتیں کیا ہوتی ہیں کہ جس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے یا تو اکثر اس کی بیوی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد ہے اور بیوی ہے تو اس صورت میں آپ نے اصول پیچھے پڑھ لیا کہ بیوی کو ملے گا 8واں حصہ کل پراپرٹی کا، اور باقی ساری کے ساری پراپرٹی 7 حصے کس کو جائیں گے؟ اولاد کو. کل پراپرٹی کے 8 حصے کیے جائیں گے، 8واں حصہ جائے گا بیوی کو اور باقی پراپرٹی اولاد کو جائے گی. اگر صرف لڑکے ہیں تو 7 کے 7 حصے لڑکے کو، اور اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکیوں کو سنگل اور لڑکوں کو ڈبل ملے گا. اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کا اور وہ اپنے پیچھے باپ کو بھی چھوڑتا ہے، ماں کو بھی چھوڑتا ہے، بیٹوں کو بھی چھوڑتا ہے، بیٹیوں کو بھی چھوڑتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی چھوڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے ماں کو چھوڑا، اس نے اپنے پیچھے باپ کو چھوڑا، اس نے اپنے پیچھے بیوی کو چھوڑا، اس نے اپنے پیچھے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھوڑا، تو پراپرٹی کو کس انداز سے تقسیم کریں گے؟ شریعت اس سلسلے میں یہ حکم دیتی ہے کہ اس صورت میں ماں کو 6ٹھا حصہ ملے گا. گویا کہ مسئلہ 24 سے بنے گا. 24 کا 8 3 24، آدھے سوئیں پہاڑ یاد سن، ٹھیک ہے، جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے. تو 8واں حصہ 3 باپ کو ملے گا، 3 ماں کو ملے گا، یہاں بچ گئے باقی 18. اب 8واں حصہ 3 بیوی کو ملے گا. کسے ملے گا؟ بیوی کو، چونکہ 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے نا. اور 6ٹھا حصہ باپ کو ملے گا، 4 6 چونکہ 24، تو 4 باپ کو ملے گا، 4 کسے مل گیا؟ ماں کو مل گیا، کہتا 8، باقی کتنے بچ گئے؟ 16. اور 8واں حصہ کیا تھا اس میں؟ 3، وہ 3 کس کو آپ نے دیا؟ بیوی کو دیا. اب باقی کتنے بچ گئے؟ 13. اب 13 جو حصے بچ گئے یہ آپ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان برابر سرابر تقسیم کر دیجئے. لڑکے ہیں تو برابر آئے گا، لڑکیاں بھی ہیں تو لڑکوں کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل. بہنوں کو کب حصہ ملتا ہے؟ بہنوں کو تب حصہ ملتا ہے کہ جب انسان کی اپنی اولاد موجود نہ ہو، یا باپ موجود نہ ہو، یا دادا موجود نہ ہو، تب جا کر بہنوں کو حصہ ملے گا. جو صورت آپ نے یہاں پر دیکھی، ایک شخص کا انتقال کر جاتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، نہ تر بین کے نہ تر بنن کے، پراپرٹی ساری اولاد کو جائے گی. ایک انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کا باپ موجود ہے اور بہنیں بھی موجود ہے، لیکن اولاد کچھ نہیں ہے، پراپرٹی باپ کو جائے گی، بہنوں اور بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا.
کیوں؟ شریعت کا اصول ہے کہ اقرب قریبی رشتہ دار کو پہلے ملتا ہے، دور والا محروم ہو جاتا ہے. چونکہ باپ کو ملے گا تو باپ کے مرنے کے بعد پھر انہی بھائیوں کو آ جائے گا. کوئی سوال؟ ذوی الفروض وہ رشتہ دار جن کے حصے قرآن میں متعین، مثلا باپ کا حصہ متعین کتنا ہے؟ 6. ماں کا حصہ متعین، ایک صورت میں تہائی آیا تھا، ایک صورت میں 6. بیوی کا حصہ قرآن کریم کے اندر متعین، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ، اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو 4. شوہر کا حصہ قرآن کریم کے اندر متعین، اولاد نہ ہو تو ڈبل یا آدھا حصہ ملے گا بیوی کی پراپرٹی میں سے، اور اگر اولاد ہو تو اس صورت میں 4تھا حصہ ملتا ہے شوہر کو. ان لوگوں کو ذوی الفروض بولتے ہیں. بہنوں کو تب حصہ ملے گا جب اصول و فرو نہ ہو، نیچے بھی نہ ہو کوئی، اوپر بھی نہ ہو کوئی، تب بہنوں بھائیوں کو حصہ ملے گا. اگر بیٹے موجود ہیں یا باپ موجود ہے تو بہنوں اور بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا، جو آپ کے سامنے یہاں پر بات آ گئی. بہنیں یکساں ہیں، خواہ کون سی بہن ہو، سگی بہن ہو، ماں اور باپ دونوں جس کے ہو. دوسری ہوتی ہے صرف باپ شریک بہن، تو سگی بہن کی صورت میں باپ شریک بہن جو محروم ہو جاتی ہے، اقرب کی صورت میں ابد محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ. ایک بات پھر میں بتا دوں، عصبہ وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض کے لینے کے بعد ساری بچیوں پراپرٹی لے لیں. ذوی الفروض جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں. اور ابھی تک آپ نے پڑھا ذوی الفروض جتنے بھی ہیں، ذوی الفروض جتنے بھی ہیں ان کو کم ملتا ہے، اولاد کی صورت میں کم ملتا ہے. باپ کو 6واں حصہ ملے گا کہ نہیں، بیوی کو 8واں حصہ، شوہر کو 4تھا حصہ. یہ ان کو کم کیوں دیا جا رہا ہے؟ نچوش نہ زیادہ دیون. باپ کو 6واں حصہ، گویا کہ 6 میں سے 1 روپیہ کس کو دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. اور شوہر اگر ہے 2 منٹ کے لیے ماں مر جاتی ہے، اس کا انتقال، 4تھا حصہ 1.5 اس کو دیا، 4.5 کس کو ملیں گے؟ 4تھا حصہ 6 میں سے وہی آتا 1.5، تو اس 4.5 اولاد کو ملیں گے. اور بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. 7 کس کو ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا. تو بیٹوں کی وجہ سے جو کہ سب سے زیادہ اقرب ہیں، جو کہ عصبات ہیں، ان کو زیادہ ملے گا، ذوی الفروض کو کم ملے گا. ذوی الفروض جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں، اور عصبات وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض کے دیے جانے کے بعد جتنا بھی بچ جائے سارا کا سارا لے جانے والے. وہ کون ہوتے ہیں عصبات؟ سب سے پہلے بیٹا، بیٹا نہ ہو تو پوتا، پوتا نہ ہو تو دادا، یہ باپ، باپ نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو بھائی، بھائی نہ ہو تو چاچا، چاچا نہ ہو تو پھر چچا زاد بھائی. ان کو عصبات بولتے ہیں. اس درجے سے اس طرح میں اقرب فل اقرب کا قانون چلے گا. پہلے نزدیکی کو ملے گا، دور والا محروم ہو جائے گا. نزدیک والا نہ ہو پھر دور والے کو ملے گا، پھر وہ نہ ہو پھر اس سے دور والا، پھر وہ نہ ہو پھر اس سے دور والا، پھر وہ نہ ہو پھر اس سے دور والا.